السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب زدنی علما۔ قابل صد احترام میرے پیارے اسلامی اور دینی بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنیں، آج کی ویڈیو کا عنوان اور ٹاپک ہے غیر شرعی علاج کرنے والوں کی علامات اور پہچان، یعنی اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ وہ کیا علامات اور نشانیاں ہیں جن کی بنا پر ہم کسی علاج کرنے والے کے متعلق کنفرم اور یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاج کرنے والا غیر شرعی علاج کر رہا ہے، یہ علاج کرنے والا جادوگر ہے، یہ علاج کرنے والا ساحر ہے، یہ علاج کرنے والا کاہن اور عراف ہے۔ اس اعتبار سے آج کی ویڈیو انتہائی اہم، ضروری اور مفید ترین معلومات پر مبنی ہے، اس لیے ہم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ہمارا کام ہمارے پہنچانے سے، ہمارے کسی کے پاس بھیجنے اور شیئر کرنے سے اگر وہ غیر شرعی امور سے بچ جائے، اگر وہ توحید کے منافی کاموں سے بچ جائے، وہ ایسی چیزوں سے بچ جائے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں، تو یقیناً آپ کا یہ کام، آپ کا یہ شیئر، آپ کا یہ بھیجنا ایک بہت بڑی نیکی کا سبب بن سکتا ہے، کسی کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے، کسی کے توحید کے اوپر گامزن کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جو تعاون علی البر والتقوی کے اندر داخل ہوگا۔ آج کے اس دور میں جگہ جگہ، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں جادو، آسیب اور جناتی و شیطانی امراض کا علاج کرنے والوں کی ایک بھیڑ ہے، اور ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کر رہے ہیں، ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم رحمانی علاج کر رہے ہیں، ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارا علاج صرف اور صرف شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ہو رہا ہے، ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم توحید سے ہٹ کر کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس علاج کرنے والوں میں علامہ صاحب بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، امام صاحب بھی ہیں، پیر صاحب بھی ہیں، فقیر صاحب بھی ہیں، حافظ صاحب، قاری صاحب، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں قرآن کی مختصر اور آسان ترین صورتیں تک یاد نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس علاج کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں سورہ فاتحہ تک بھی یاد نہیں۔ ان علاج کرنے والوں کے پاس ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جن کا مقصد اور ہدف اور ٹارگٹ صرف اور صرف شیطانی امراض، جادو کے امراض اور آسیب کے امراض سے نجات پانا ہوتا ہے۔ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ علاج کرنے والا شرعی طور پر علاج کر رہا ہے یا غیر شرعی طور پر علاج کر رہا ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ علاج کرنے والا توحید پرست ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ علاج کے نام پر ہمارے توحید کا کھلواڑ کر رہا ہے، ہمارے ایمان کا سودا کر رہا ہے، ہماری عزت کا جنازہ نکال رہا ہے۔
اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. انہیں اگر مطلب ہے تو صرف اور صرف اس سے مطلب ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے ان امراض اور ان بیماریوں سے نجات اور چھٹکارا مل جائے. لیکن ان علاج کرنے والے کے پاس ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے ہیں، جنہیں اس بات کی فکر لاحق اور دامنگیر ہوتی ہے کہ ہم علاج تو ضرور کریں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. ہم علاج تو ضرور کریں گے لیکن توحید سے سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم علاج تو ضرور کریں گے لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں رہ کر علاج کریں گے. ہم علاج صرف اور جائز اور حلال وسائل کو اختیار کرتے ہوئے کریں گے. ہم علاج کسی مشرک اور کافر سے نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہاں کے مصائب، یہاں کے آلام، یہاں کے دکھ، یہاں کی تکلیفیں آخرت کے مقابلے میں ہیچ اور کمتر ہیں. ہمیں یہاں کے جتنا بھی جھیلنا پڑے ہم جھیل لیں گے، ہمیں جتنا بھی آزمائش سے گزرنا پڑے ہم گزر جائیں گے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور وقتی ہے. آخرت کی زندگی اصل ہے. اگر ہم نے یہاں پر ایمان کا سودا کر لیا، ہم نے علاج کے نام پر توحید کو ٹھکرا دیا، اگر ہم نے ایمان کے نام پر غیر شرعی چیزوں کو اپنا لیا، اگر ہم نے ایمان کے نام پر شرکیہ چیزوں کو اختیار کر لیا، تو ان شرکیہ چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن جنت سے محروم کر دیں گے. کبھی بھی ہماری جنت میں انٹری نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ہمیں جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا. اس لیے ایسے لوگوں کے سامنے جنت ہمیشہ مد نظر ہوتی ہے. ایسے لوگوں کا ہدف اور ٹارگٹ جنت ہوتا ہے، اس لیے وہ غیر شرعی امور سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ جو بھی مصائب ہیں اگر ہم شرعی علاج کی روشنی میں اگر کامیاب ہو جائیں تو ٹھیک، اور نہیں کامیاب ہوں گے تو ہم صبر کریں گے، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی شکل میں دیں گے. ان علاج کرنے والوں کے پاس جو جاتے ہیں ان بیچاروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں، ان کی دلی تمنا ہوتی ہے، ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کریں، ہم کتاب و سنت سے ہٹ کے اپنا علاج نہ کرائیں. لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ شرعی اور غیر شرعی علاج کرنے والوں کی علامات اور پہچان کیا ہیں، جادوگر کی علامات کیا ہیں، ساحر کی علامات کیا ہیں، کاہن کی علامات اور پہچان کیا ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس عنوان کے تحت کچھ بات کی جائے. ضروری تھا کہ اس عنوان کے متعلق کچھ آپ کے سامنے رکھا جائے. ایسے لوگوں کی علامات اور پہچان یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی علاج کرانے کی غرض سے آئے اور علاج کرنے والا یہ کہے کہ پہلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں یا نہیں، پہلے میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کے معاملات مجھ سے حل ہو جائیں گے یا نہیں، پہلے میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے شفا یابی مل سکتی ہے یا نہیں. یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ عقیدہ توحید کے خلاف جملہ ہے کہ پہلے میں دیکھ لوں کہ آپ کے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں کہ نہیں. آپ مجھے 2 دن کا ٹائم دیں، مجھے 2 دن کا وقت دیں، پھر اس کے بعد میں دیکھ کے بتاتا ہوں. جب 2 دن کے بعد آپ اس کے یہاں جاتے ہیں علاج کرنے والے کے پاس تو کہتا ہے کہ ہاں آپ کے علاج میں مجھے کامیابی ملنے کی جائے گی، آپ جو ہے میرے یہاں سے شفا یاب ہو کے جائیں گے. وہ یقین کے ساتھ، جزم کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے. یہ جملہ ہمارے ایمان کا سودا کرنے والا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شفا یابی تو صرف اور صرف من جانب اللہ ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر شفا یابی نہیں مل سکتی. جو شخص ایسی باتیں کہے ہمیں وہیں سے یو ٹرن لے لینا چاہیے، ہمیں اس سے علاج قطعی طور پر نہیں کرانا چاہیے. کیوں کہ یہ جملہ جو استعمال کرتا ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ بد عقیدہ ہے، وہ موحد نہیں ہے، وہ توحید پرست نہیں ہے، بلکہ وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے والا سمجھتا ہے. جبکہ
شفا اور بیماری دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، دونوں من جانب اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کے پاس علاج کرنے کی غرض سے جاتا ہے، علاج کرنے والا اس شخص کو دیکھتے ہی ان کی گزری ہوئی باتیں بتانے لگے، جو گھر کے اندر چیزیں بک چکی ہیں اس کو بتانے لگے، آپ یہ کھا کر آئے ہیں، آپ کی لڑکی اور ماں سے جھگڑا ہو گئی، آپ جب سیڑھی پر چڑھ رہے تھے آپ پھسل کر گر گئے، آپ کے بچے سے فلاں برتن گر گیا، آپ کی بچی سے دودھ گر گیا، یعنی جو چیزیں آپ کو گھر میں معلوم ہے وہ چیزیں آپ کو بتانے سے پہلے علاج کرنے والا اگر بتا رہا ہے تو آپ مگن نہ ہوں، آپ خوش نہ ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت پہنچی سرکار ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت بڑا عامل ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا پیر ہے، بلکہ آپ یقین کر لیں کہ یہ کاہن ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شرعی علاج کرنے والا نہیں ہے، یہ جو باتیں بتا رہا ہے یہ اپنے شیاطین کی مدد سے بتا رہا ہے، اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے اور نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے۔ شیاطین کے نیٹ ورک ہوتے ہیں، یہ ان کی نیٹ ورکنگ سے بتا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف آپ کی گزری ہوئی باتوں ہی کو بتا سکتا ہے، آپ کے فیوچر کو، آپ کی آئندہ کی باتوں کو، آپ کی مستقبل کی خبر یہ نہیں دے سکتا۔ جو بتا رہا ہے جو آپ کے ساتھ گزر چکا ہے، جس کا علم آپ کو ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ مختصر طور پر ہم اتنا جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کیا ہے، جسے قرآن میں قرین کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ قرین جسے اردو میں ہمزاد کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ ہماری پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے، ہماری ساری چیزوں کی اس کو خبر ہے، ہم نے جو کچھ کیا اس کو معلوم ہے۔ جب ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، ہم نے اذکار کی پابندی نہیں کی، یہ قرین ہمارے مقابلے میں مضبوط ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ جب ہم کاہن کے پاس جاتے ہیں، جب ہم ساحر کے پاس جاتے ہیں، ہم جب غیر شرعی علاج کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس جو ان کی زبان میں موکل ہیں در حقیقت وہ شیاطین ہیں، اور یہ علاج کرنے والے شیاطین کے چیلے ہیں۔ یہ اپنے شیاطین کی مدد سے ان سے رابطہ کر کے وہ بات بتاتے ہیں، یعنی یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، ہمارا جو قرین ہے اس اگلے شیطان کے مقابلے میں کمزور ہے، اور اس نے ساری چگلی ہماری باتوں کی اس شیطان تک کر دی، ہماری ساری باتوں کی خبر اس شیطان کو دے دیا، اور اس شیطان نے اس کو بتایا، اور اس کے بعد یہ بتا رہا ہے۔ یہ انسان نہیں بول رہا، یہ اس کا شیطان بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی علاج کرنے والے کے پاس جائیں اور اس سے جا کر ہم جب کچھ چیزیں پوچھیں، ہمارا بچہ غائب ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے، یا ہمارا سامان غائب ہو گیا، چوری ہو گیا، اگر ہم نے جا کے کسی ایسے شخص سے صرف پوچھ لیا، اس کی باتوں پر عمل نہیں کیا، صرف پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اتا کاہنا او عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 یوما، جو کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا، اس کی باتوں پر عمل نہیں کیا، سنا اور سننے کے بعد جا کے بس اپنا کام کرنے میں لگ گیا، اس کی کئی باتوں پر عمل نہیں کیا، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن جو سنا، جو اس نے بتایا کہ تمہارا بچہ فلاں طرف ہے، تمہارا جانور فلاں سمت ہے، جانے کے بعد اسی کے مطابق وہ تلاش کرنے لگا، ڈھونڈنے لگا، یعنی اس کی باتوں پر یقین کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اس نے کفر کیا۔ اس کاہن کی باتوں میں ہم نے آ کر اگر اس کی باتوں کو یقین کر لیا تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہم نے اس کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس، کسی علاج کرنے والے کے پاس جائے
और इलाज के नाम पर, तशखीस के नाम पर, चेक करने के नाम पर अगर मुआलिज यानी इलाज करने वाला अगर मरीज का और उसकी वालिदा का यानी उसकी माँ का नाम पूछे, उसका पता पूछे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह इलाज करने वाला शरई इलाज नहीं कर रहा है, यह इलाज करने वाला गैर शरई इलाज कर रहा है। इसलिए कि इलाज में उस मरीज के नाम से या उसकी वालिदा के नाम से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में हम किसी भी ऑफिस या किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो पहले कैंडिडेट के साथ उसके वालिद का नाम पूछा जाता है, उसके बाद उसकी माँ का नाम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पहले माँ का नाम पूछा जाता है। और क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला लोगों को उनके वालिद के नाम के साथ ही पुकारेंगे, न कि माँ के नाम के साथ। आखिर ये इलाज करने वाला माँ का नाम क्यों पूछता है? इसकी वजह यह है कि इलाज करने वाले के नज़दीक, जादूगरों के नज़दीक, साहिरों के नज़दीक, काहिनों के नज़दीक और शयातीन के नज़दीक सारे लोगों के नसबनामे मशकूक हैं। उनको इस बात का कन्फ्यूज़न है कि ये जो अपने बाप का नाम लेगा, बताएगा, तो पता नहीं यही उसका बाप है या कोई दूसरा है। बअल्फाज़ दिगर सारे के सारे लोग वलदुज़ ज़िना हैं। और जब माँ का नाम लेगा तो उसमें कोई शक व शुबा नहीं रहेगा, इसलिए कि माँ तो बहरहाल वही है, इसलिए वो माँ का नाम पूछते हैं। दूसरी वजह यह होती है कि मरीज़ का नाम का पहला हर्फ और उसकी माँ के नाम का पहला हर्फ लेकर दोनों को जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद उस लफ्ज़ को देखा जाता है कि कौन सा लफ्ज़ बन रहा है और उसका माना क्या बन रहा है। जिस चीज़ के करीब तर उसका माना होता है उसी मुताबिक जादू किया जाता है। अगर वो लफ्ज़ बनने के बाद अगर पानी के माने के करीब तर है तो पानी में जादू किया जाता है। अगर हवा के करीब तर माना है तो फिर जो है दरख्तों में जादू को लटका दिया जाता है, हवा में उसको मुअल्लक कर दिया जाता है। या अगर उसका माना आग के करीब तर बन रहा है तो उसको आग में जला दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम आमिना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का पहला हर्फ मीम है और आपकी वालिदा मोहतरमा के नाम का पहला हर्फ अलिफ है। जब दोनों हरूफ को मिलाया गया, जोड़ा गया, तो उन दोनों हरूफ को मिलाने के बाद जो लफ्ज़ बनता है वो माँ बनता है, और माँ अरबी ज़बान में पानी के होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जादू किया गया, लबीद बिन आसम अल यहूदी ने जो जादू किया वो कुएं में किया था, और जाहिर सी बात है कि कुएं में पानी होता है। इसलिए अगर कोई शख्स माँ का नाम पूछे, मरीज़ का नाम पूछे, तो फिर हमें ऐसे शख्स से इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स इलाज के नाम पर तस्वीर मांगे, फ़ोटो मांगे, तो हम उससे साफ तौर पर कह दें कि भाई मुझे इलाज कराना है, रिश्ता नहीं कराना है कि मैं फ़ोटो भेजूँ, मैं तस्वीर भेजूँ। इसलिए कि इलाज से फ़ोटो और तस्वीर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने इसी को असल इलाज समझ रखा है, नाम बताने को ही असल इलाज समझ रखा है। कोई भी अगर हम लोगों के यहाँ भी अगर फ़ोन करता है तो ये इतने आदी और जरी होते हैं कि पूछने से पहले ही नाम बताना शुरू कर देते हैं कि हमारा ये नाम है, थोड़ा चेक कर लें। उनको यही असल तरीका, वो ये समझते हैं कि यही इलाज का असल तरीका है, जबकि इलाज का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसी तरीके से अगर इलाज करने वाला मखसूस जगह, मखसूस वक्त और मखसूस दिन में इलाज करने को कह रहा है, मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान में, हम्माम में, बैतुल खला में, या इसी तरीके से और किसी जगह पर इलाज करने को कह रहा है, या इलाज अंधेरी रातों में होगा,
یا علاج اجالی راتوں میں ہوگا یا علاج زوال کے وقت ہوگا، غروب آفتاب کے بعد ہوگا، فلاں وقت پر ہوگا، تو سمجھ جائیے کہ شرعی علاج کرنے والا نہیں۔ علاج کرنے والا مخصوص وظائف بتا رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آتے ہوں، جن کے معنی اور مفاہیم واضح نہ ہوں، تو یہ سمجھ جائیں کہ غیر شرعی علاج کر رہا ہے۔ علاج کرنے والا کسی مخصوص جانور کا مطالبہ کر رہا ہو، کالا کوا، کالا بکرا، سفید مرغا یا اسی طریقے سے اور کوئی چیز اگر وہ طلب کر رہا ہے اور وہ یہ ساتھ میں کر رہا ہے کہ یہ تو جان طلب کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی مدد سے علاج کر رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ جان طلب کر رہا ہے تو ہم اس کو جھوٹا نہ سمجھیں، وہ سچا ہے اپنے بات میں کہ یہ جان طلب کر رہا ہے، لیکن جو جان طلب کر رہا ہے مطلب یہ کہ وہ شرکیہ کام کرانا چاہتا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ تم شیاطین کا چڑھاوا چڑھا دو اور ہم تم سے خوش ہو جائیں گے جب تم شرکیہ چیز کو کر لو گے، تو ہم وما اہل بہ لغیر اللہ، تم جب شرکیہ چیز کر لو گے تو ہم خوش ہو جائیں گے اور تمہارے کام کو ہم خوشی بخوشی کر دیں گے۔ سمجھ جائیں کہ جو بھی اگر جانور کا مطالبہ کر رہا ہے تو وہ غیر اللہ کا چڑھاوا چڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے اور یہ شرکیہ کام ہے۔ کبھی کبھی یہ جانور ذبح کرنے کے بعد ویران جگہوں پر جنگلات میں پھینک دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ جانور کے خون مریض کے جسم وغیرہ پر بھی لگایا جاتا ہے۔ علاج کرنے والا اگر مریض کے جسم کی ٹچ کی ہوئی کوئی چیز، کوئی سامان، لنگی، قمیض، بنیان یا اور کوئی کپڑا مانگ رہا ہے کہ جس میں پسینہ لگا ہوا ہو، جو دھلا ہوا نہ ہو، یا اسی طریقے سے بال، ناخون، مٹی وغیرہ مانگ رہا ہے، اور یہ علاج کرنے والے جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں اور لوگ ان کو سمجھتے بھی ہیں، جو کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں اور لوگ ان کو سمجھتے بھی ہیں، جو اپنے آپ کو منہج سلف کے مطابق عقائد کا پابند کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور وہ بھی ان چیزوں کا مطالبہ، کپڑوں کا اور بنیان، قمیض وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں، اور چونکہ یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ صحیح العقیدہ ہے تو اس لیے صحیح طور پر علاج کر رہا ہے، تو ان کے پاس ایسے لوگ اپنے سامان کو، اپنے کپڑے کو چیک اور علاج کے نام پر بھیجتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ان کے پاس بھیجنے والے کئی مساجد پر خطبہ دینے والے لوگ ہیں، ان کے پاس بھیجنے والے کئی کتابوں کے مصنف، مؤلف، محقق، مترجم اور مدرس ہیں، اور صحیح البخاری جیسی کتابوں کے مدرس ہیں۔ ان کے پاس جانے والے کوئی مدرس کے ساتھ ساتھ کسی مدرسے کا لائبریرین ہے، کوئی ادارہ بھی چلا رہا ہے، اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں۔ اگر اس طریقے کی چیزوں کا طلب کر رہا ہے تو سمجھ جائیں کوئی شرعی علاج نہیں کر رہا ہے۔ اگر علاج کرنے والا کوئی ٹیڑھی سیدھی لکیریں یا نقش نگار کھینچ کر کاغذ دے رہا ہے، تعویذ دے رہا ہے، پینے کے لیے، جلانے کے لیے فلیتا دے رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ شرعی علاج کرنے والا نہیں ہے۔ علاج کرنے والا اگر کسی چادر کو، کسی کپڑے کو مریض کے اوپر ڈھانپ دے اور اس پر کچھ منقش چیزیں ہوں تو سمجھ جائے کہ وہ علاج شرعی طور پر نہیں کر رہا ہے۔ علاج کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائز اور حلال چیزوں کے اوپر پابندی کر رہا ہے کہ تمہیں مچھلی، گوشت، انڈا اور
मुर्गा, इसी तरीके से लस्सी, दूध, दही, नमक वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है, तो समझ जाएं कि ये शरई तौर पर इलाज नहीं कर रहा है। इलाज करने वाला ये कहे कि किसी मखसूस कमरे के अंदर ही इसको इतने दिन तक रहना है, जहां पर सूरज की रोशनी न पहुंचती हो, और बिल्कुल तने तनहा रहना है, खलवत नशीनी इसको इख्तियार करना है, तो समझ जाए कि शरई तौर पर इलाज नहीं कर रहा है। इलाज करने वाला ये कहे कि इतने दिनों तक इसको पानी नहीं इस्तेमाल करना है, तो समझ जाएं कि ये जो पानी इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी लगा रहा है, तो आपको शरई उमूर को अंजाम देने से रोक रहा है। क्यों? कि एक मुसलमान को दिन और रात में 5 वक्त नमाज फ़र्ज है, और उससे पहले वज़ू ज़रूरी है। बगैर वज़ू के नमाज नहीं होगी, कभी कभी गुस्ल की ज़रूरत पड़ती है, और जब 40 दिन तक वो पानी ही नहीं इस्तेमाल करेगा तो नमाज कैसे अदा करेगा। और इसी तरीके से वो निज़ाफ़त और पाकीज़गी से जो ईमान की अलामात और निशानियों में से है, उससे दूर कर रहा है। गोया ये पानी से दूर करके ये शैतान के करीब तर कर रहा है, गंदा बनाकर जो गंदगी शयातीन को पसंद है, ये उनके करीब तर कर रहा है। इलाज करने वाला अगर इलाज करते वक्त कुरान तो पढ़ रहा है, लेकिन दौरान तिलावत कुरान को पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, या कुछ मुबहम चीज़ों को पढ़ रहा है जो समझ में नहीं आ रही हैं, जिनके मानी और मफाहिम नहीं समझ में आ रहे हैं, तो समझ जाए कि ये शरई तौर पर इलाज नहीं कर रहा है। इलाज करने वाला अगर खवातीन को तन्हाई में इलाज कर रहा है, औरतों को बिल्कुल तने तनहा इलाज कर रहा है, तो शरई तौर पर इलाज नहीं कर रहा है। और पता भी नहीं को क्या पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है वो हमें उसका इल्म ही नहीं है। कुरान पढ़ रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं पढ़ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना पढ़ रहा है, शिरकिया चीज़ें पढ़ रहा है, गैर शिरकिया चीज़ें पढ़ रहा है, या शयातीन के नाम ले रहा है, या फरिश्तों से मदद मांग रहा है। हमें अगर इसका इल्म नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों से भी हमें इलाज कराने से परहेज़ करना चाहिए। इलाज कराने वाला शयातीन से अगर गैरुल्लाह की कसम खिला रहा है, यानी बहुत से इलाज करने वाले कुरान भी पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी पढ़ते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना को भी पढ़ते हैं, लेकिन जब शयातीन हाजिर होते हैं तो उन शयातीन से सुलेमान इस्लाम की ये लोग कसम खिलाते हैं। अगर कोई ये कर रहा है तो मन हलफ बिगैरिल्लाह फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम खाया उसने शिरक किया। ये वो अलामात और निशानियां हैं जिनके बाद हम किसी भी इलाज करने वाले के मुतल्लिक कन्फर्म और यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ये इलाज करने वाला गैर शरई इलाज कर रहा है। गरचे उसकी कितनी ऊंची टोपी क्यों न हो, गरचे उसके लंबे कुर्ते इतने हों कि जो घुटने के नीचे जाते हों, गरचे उसकी दाढ़ी सीने तक जाती हो, गरचे उसके पाजामे और लुंगी टखने से बहुत ऊपर हों, गरचे उसकी सजदे के निशान पड़े हुए हों, लेकिन अगर वो इन चीज़ों का मुतालबा कर रहा है और इन चीज़ों को अगर कर ले रहा है, तो गरचे वो रहमानी इलाज का ढिढोरा पीट रहा है, गरचे वो रहमानी इलाज का दावा कर रहा है, लेकिन वो शैतानी इलाज कर रहा है। वो अल्लाह तबारक व तआला से मदद हासिल करके इलाज नहीं कर रहा है, बल्कि ये शयातीन का हेल्प और शयातीन का ताउन हासिल करके वो इलाज कर रहा है। इसलिए हम किसी भी सूरत में ऐसे लोगों के पास इलाज करने के लिए कतई तौर पर न जाएं। हमारे ऊपर जो मसाइब आए हैं, इंशाअल्लाह अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाया तो इस मसाइब का बदला अल्लाह हमें जन्नत की शक्ल में देंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में कहा कि आसान तकरहु शैअन व खैरुल लकुम, जो तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो ऐन मुमकिन है तो तुम्हारे लिए बेहतर हो, ये हमारे लिए खैर का मामला होगा। दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर इंशाअल्लाह हमारे लिए खैर होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी भी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुँचते तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। ये हमारे लिए गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया होगा, हमारे रिफ़त दर्जात का सबब होगा। इसलिए हम किसी भी सूरत में
ان لوگوں سے علاج نہ کرائیں، اور اس بات کو پھر یاد رکھیں کہ کبھی بھی غیر شرعی چیزوں کو اپنانے میں، کبھی بھی حرام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں شفا یابی نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو توحید و سنت کا پابند بنائے، اور ہر معاملے میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔